نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ کی حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت نے جو عید، جو خوشی، جو پیغام اور سب سے اہم جو چیز ہے دین سیکھنے کا ذریعہ کہ خطبہ جمعہ سے انسان دین کی باتوں کو حاصل کرتا ہے
اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو جب بھی کہیں جمعہ کے لیے جائیں، کوشش ہماری وہ ہو اذان سے پہلے پہنچیں، تاکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، اگر کوئی اذان سے پہلے پہنچتا ہے تو اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے بیچ کا جو بھی گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ، کفارہ بن جاتا ہے۔ یوں تو ہم اور آپ اتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی کبھی سوچو تو لگتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات کسی کام کے نہیں ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کرے تو، ورنہ بہت سارے گناہ جان بوجھ کر کبھی کبھی انجانے میں ہو جاتے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا آپشن اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے، تو ہمیں آپ کو چاہیے اذان سے پہلے کیا کریں؟ پہنچیں۔ اور میں نے کبھی کہا تھا آپ سے، کبھی کیلکولیٹ کریں، کبھی کبھی ہم اور آپ اپنی زندگی میں سوچیں تو پتہ لگے گا دن اور رات ملا کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو اللہ نے کیا کیا؟ فرض کیا، صرف 5 وقت۔ اور انشاءاللہ 50 وقت کا کیسا کیسا ریڈیوس ہوا، آئندہ خطبے سے بالکل واقع معراج کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں سے اتنا ہمیں آپ کو سب کو احساس لینا ہے، جس رب نے ہمیں زندگی دی 24 گھنٹے، اگر 5 وقت کی نماز ہم نفل کے ساتھ بھی پڑھنے لگیں تو بمشکل 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، بمشکل۔ نفل کے ساتھ بول رہا ہوں، صرف سنت تک نہیں، وہ جو بعض مکتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں نا بیٹھ کر 2 رکعت، وہ نفل کی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ بیٹھ کر نہیں پڑھنا، حالانکہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، تو ان کے مکتب فکر کے لوگ جو پڑھتے ہیں بیٹھ کر کم سے کم نفل پڑھتے ہیں، ان کو بھی ملا دیں گے تو 24 گھنٹے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، اور باقی جو بچے 22 گھنٹے 30 منٹ صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ اور جس رب نے زندگی دی ہے، ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ ہم سے نکالا نہیں جا رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی۔ پھر ہم اور آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ویسا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، جو کہ میں نے پچھلے خطبے سے اس سے پہلے بیچ میں وقفہ تھا ہمارے شیخ عبدالغفور جامعی کے آنے کی وجہ سے، اس سے پہلے کے جمعہ میں نے 3 پوائنٹ ذکر کیے تھے، اب آپ بقیہ 2 پوائنٹ انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا، کیونکہ وقت کا تقاضا، مہینے کی مناسبت سے میں نے موضوع منتخب کیا۔ بعض بھائیوں کا کہنا تھا کہ بعض یہ جو مہینہ ہے رجب و مضر جس کو کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ کو ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی مہینے کی مناسبت سے آپ خطبہ نہیں دیتے، تو میں نے سوچا ضروری بھی ہے مہینے کی مناسبت سے خطبہ دینا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اگر تاریخ کی بات کریں تو 14 رجب المرجب 26 جنوری جس سے ہمارا گزر رہے ہیں 2024 انشاءاللہ العزیز، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 10 آیت نمبر 36 اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اندر چند باتوں کا ذکر رب تعالیٰ نے کیا، میں احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا، اس آیت کی تشریح حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس سے ایک بات عقیدے کی یہ بھی یاد رکھیں، بعض کہتے ہیں اہل قرآن حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پر عمل کرنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھیں قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ اچھا قرآن کا 18واں پارہ اگر اوپن کریں گے تو وہاں پر ظہر بھی ذکر ہے، عشاء بھی ذکر ہے، فجر بھی ذکر ہے، اور بعض کے اندر سورہ پہلا دوسرے پارے کے اندر عصر کا بھی ذکر ہے، اور وہاں خوب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ 2 نمازوں کی، تو اس 2 نمازوں سے مراد عصر اور فجر کی مراد ہے، تو سارے نمازوں کا تذکرہ تو ہے قرآن میں، لیکن یہ بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع ہیں، 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، 1 سجدے، ان چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اسی لیے ہم اور آپ اپنے آپ کہتے ہیں اہل الحدیث۔ ایک تو حدیث کہتے ہیں 3 چیزوں کو، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کیجئے گا ذہن میں، حدیث کہتے ہیں 3 چیزوں کو، پہلی قول، فعل، تقریر، نبی نے جو کہا، نبی نے جو کیا، اور نبی کے سامنے جو کام کیا لیکن نبی نے منع
نہیں کیا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اچھا، قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے۔ قرآن پڑھیں گے آپ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافر لوگ اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں حدیث سے مراد قرآن کریم ہے، اور انہی دو جملوں کا ایک مجموعہ ہے اہل الحدیث، کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، نام رکھنے والا نہیں، یاد رکھیں، عمل کرنے والا۔ اگر میں عمل کر رہا ہوں تو اہل الحدیث ہیں، عمل نہیں ہے اہل حدیث نہیں ہے، لیبل سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ تو حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ آئیے قرآن کریم کے ترجمے کو دیکھتے ہیں، جو میں نے کہا پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 سورہ توبہ۔ اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کہتا ہے کہ جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بھی کیا کیا؟ 12 کیا ہے، اور 12 میں سے 4 مہینوں کو رب کائنات نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں، تعظیم والے مہینے، جس کے اندر قتل، خون ریزی، یہ کام کرنا حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر رک کر ایک بات سنتے چلیں، ہم اپنا محاسبہ کرتے چلیں۔ کفار مکہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے، تو جانور جو لے کر ساتھ میں جاتے تھے تو جانور کے گلے پہ قلادہ بولتے ہیں، چمڑے کا ایک پٹا ڈال دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا دوسرے جانوروں سے اس کو مستثنا کرنا، مطلب یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے اور سیدھا حج کے ایام وہاں جا رہا، مکہ المکرمہ جہاں اللہ کے واسطے قربان ہوگا۔ تو دیکھیے کافروں کے اندر کتنا بڑا خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، کیا تعظیم تھی بھائی، کہ قربانی کے لیے جانور کا پہچان ہوتا تھا کہ یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے، تو کوئی بھی مشرک، کوئی کافر، کوئی چور، اچکا، بیمان، لوٹنے والا کبھی بھی ان جانور کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، حالانکہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، شاہراہ ہمارے محفوظ نہیں ہیں، راستوں سے ڈاکے زنی ہو رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اب ہمارے راستے محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سنو، ایک وقت آئے گا کہ جس وقت ایک مقام حیرہ سے ایک خاتون تنہا ایک خاتون اپنے سواری پر بیٹھیں گی اور آ کر مکہ المکرمہ آ کر حج کر کے، طواف کر کے بالکل امن و امان کے ساتھ واپس چلی جائیں گی، اس درمیان میں اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو شکایت کیا تھا صحابی رسول نے، تو اس کے مطلب راستے پر اتنا ڈاکہ زنی، چور اتنے اچکے ہوتے تھے، لیکن دیکھو جب جانور کے نام پہ قربانی کا شب جوڑ دیتا تھا، یعنی پہچان لگا دیا جاتا، تو یہ کوئی چور، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو ان جانوروں کو چھوتا بھی نہیں تھا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں نا، آج ہم مسلمان ہیں، چلو ہم اپنے ہی اوپر لے لیتے ہیں، ہمارے لیبل لگے ہوئے اہل الحدیث ہے کہ نہیں؟ آپ قربانی کے جانور خرید لو، اپنے دروازے کے سامنے باندھ کر چھوڑ دو، چاہے CCTV کیمرے میں لگا دو، صبح اٹھ کے آپ کا بکرا بھی غائب ہو جائے گا۔ رہے گا بکرا؟ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ حفاظت کرنی پڑے گی۔ حالانکہ سامنے والا کو معلوم ہے کہ عموماً عام دنوں میں کوئی جانور نہیں پالتا، بکرے نہیں پالتا، گائے نہیں پالتا، بیل پالتا نہیں ہے، لیکن قربانی کا دور آ جائے، گائے آپ کے دروازے کے سامنے بندھا ہوا ہو، کوئی ایک جگہ پر چٹے میدان میں کہیں باندھ دو اپنے بکرے کو، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوگا یہ جتنے جانور یہاں بندھے ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے قربانی کے ہیں، پھر بھی آپ کی نظروں سے بچا کر اٹھا لے جائیں گے، یہ تو مسلمان ہے، دوسروں کی چھوڑ دو۔ بتاؤ کافر لوگ قربانی کے جانور کو چھوڑتے نہیں تھے، آج کے مسلمان چھوڑتے نہیں ہیں، اس حد تک ہم اور آپ گر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو قرآن کریم میں کہ دنیا کو جب سے پیدا کیا گیا 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ اب وہ کون سے مہینے قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ اہل قرآن اگر کہیں کہ اہل قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو اہل قرآن سے پوچھی وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں، قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی تشریح کے لیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا السنہ 12 شہرا، دیکھو، اور اس سے پہلے صحیح بخاری کی جو روایت ہے قد استدار کہیئتہ،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے زمانہ پلٹ کر پھر وہاں آ چکا. پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جو مہینے چوری کرنا ہوتا تھا، خون خرابہ کرنا ہوتا تھا، اس کو حلت بنا لیتے تھے، اور جو مہینہ گھر میں رہنا ہوتا تھا، یعنی کہ مہینوں کے اندر وہ چینج کر لیتے تھے، رد و بدل کر لیتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب اس کو حدیث رسول سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلاۃ متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو ہے. کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم. یہ 3 مہینے پے در پے. اور چوتھے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ورجب و مضر، یہ رجب کا مہینہ، الذی بین جمادی و شعبان، کہ جمادی الاخر اور شعبان سے پہلے. اب جمادی الاخر ختم ہو گیا، یہ رجب کا مہینہ ہے. آئندہ مہینہ جو ہوگا وہ شعبان کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. اچھا اتنا تو معلوم ہو گیا. پھر سے نوٹ کرتے چلے ذہن میں. اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، 4 مہینے حرمت کے، 3 مہینے پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، 1 مہینہ رجب کا. تو یہ وہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. 14 تاریخ آج ہے چاند کی. ٹھیک ہے، اس مہینے میں کرنے والے اعمال کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس مہینے میں سب سے زیادہ عمل کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے شروع میں کہا اہل الحدیث کا مطلب ہوا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، اور قرآن اور حدیث یہی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اسی لیے کہا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لہذا کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو. قاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اگر مشرک تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اس سے کیا کرو، لڑو، اس میں سے مقابلہ کرو. تو آج ایک بات اور یاد رکھیں، ہم مسلمان آج جو پریشان ہیں سب سے بڑا ریزن بھی یہی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کر سکتے لیکن سوچتے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر. بہت سارے بھائی ہیں سوچتے ہیں کہ دین کے بارے یہ کرنا چاہیے، سوچو مت، نکلو، محاسبہ کرو کہ ہم نے اپنی ذات سے کیا کیا، صرف زبان پہ نہیں، عملی میدان میں آ کر دیکھو. آج اگر کافر، آج اگر مشرک، آج اگر دوسرے قوم کے لوگ آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، تو آج ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کر سکے؟ آج ہمارے پاس ہے، کروڑوں مسلمان ہندوستان کے اندر بستے ہیں. آج بتاؤ کسی مسلمان کا ایک چینل ہے جس سے آپ اسلام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہو؟ کسی مسلمان کے اندر اتنی طاقت قلم کے اندر ہے کہ ایک متحرک قلم دان ہو جو قلم کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچائے؟ نہیں ہے. سنو، اس آیت کے ضمن بعض اہل علم کہتے ہیں سامنے والا جیسا مقابلہ کرے آپ ویسے کیا کرو، مقابلہ کرو. مثال کے طور پہ پہلے لوگ جنگ لڑتے تھے تلوار سے، میدان میں اتر کے. آج جنگ تلوار سے نہیں، آج لوگ بندوق سے لڑتے ہیں. لڑتے کہ نہیں لڑتے ہیں؟ آج اب میدان میں نہیں مقابلہ کر سکتے اس کا. تو آج اگر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کے لیے اگر آج وہ پرنٹ میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، تو آج مسلمانوں کے اندر بھی وہ جذبہ ہو کہ ہم کیا کریں، میڈیا کا استعمال کریں. ہاں کچھ آتے ہیں بکے بکائے مولوی جس کو کچھ حدیث کا پتہ نہ، قرآن کا پتہ نہ، صحیح طریقہ پتہ، وہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر الٹی بیانات دے دیتے ہیں اور دیکھیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. نہ اس کو کچھ علم ہوتا ہے، نہ تو کچھ کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی حکمت کی بات ہوتی ہے، اور سیدھے کوئی بات کر دیتا ہے. کبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لیڈیز سے مار کھاتا ہوا کسی عالم کو، کبھی تو دیکھا ہوگا اس کو مائک پھینکتا ہوا. کیوں؟ اس کے پاس طریقہ ہی نہیں ہے. سنو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسا مقابلہ ہو ہمیں ویسا کیا کرنا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے. پھر اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو متقیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ان کی میجارٹی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں میجارٹی مائنارٹی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. ایک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے مکہ کے اندر، اکیلے تنہا نکلے تھے، اور اس کو شاعر اقبال نے کیا کہا، میں اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. گھر سے نکل کر تو دیکھو، عملی میدان میں آ کر تو دیکھو، خود تو عمل سے کوسوں دور ہوتے ہیں
ہیں اور اس کے بعد لمبی چوڑی باتیں کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دین پر سب سے پہلا، اور جو میرا پچھلا سے اس سے پہلا خطبہ ہوا تھا، میں نے کہا تو اس پر زور دیا تھا، جب تک آپ توحید پر ڈٹے نہیں رہیں گے اللہ کی قسم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کروڑ نہیں، آدھے بھی مسلمان ہو جائے نا ہندوستان کے اندر، پھر بھی کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ توحید پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں اس چیز کو۔ تو اسی لیے اللہ کا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ دیکھو اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کوئی ایسا عمل نہیں بتایا کہ ہمیں خاص طور پر رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے اور اللہ سے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ جو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، علماء کرام پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں منکر الحدیث، اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں منکر الحدیث، صحیح حدیث نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی ثبوت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم سے آپ سے زیادہ، ہم تو آپ سننے والے ہیں، میں سنانے والا، آپ سننے والے ہیں، یہ ہمارے اسٹیج پہ آ کے لچھے دار تقریر کرنے والے، آپ سننے والے، آپ نمبر دے کے جائیں گے یا نمبر لے کے جائیں گے؟ آج کل یہی تو ہے، عالم سوچے گا ہم کتنا اچھا بیان کر لے جائیں، آپ کہتے ہیں ہاں کتنا اچھا بیان کیا، عملی میدان میں تو ہم اور آپ بہت دور ہیں، نہ تو بولنے والے نہ تو سننے والے۔ صحابہ تو ایسا نہیں تھے، صحابہ کے بارے میں آتا جب تک حدیث سن کر عمل نہیں کرتے تھے تب تک دوسری حدیث پوچھتے ہی نہیں تھے۔ ایک حدیث سنا، عمل کیا، بعد میں دوسری حدیث کے جستجو میں لگتے تھے۔ آج ہزاروں حدیثیں ہمارے پاس ہیں، عمل کے میدان میں ہم نہیں ہیں، اسی لیے اللہ کی مدد بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے صحابہ اس کو نقل کرتے تھے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیسے کرنا ہے، کفن کیسے کرنا ہے، اور وہ ادنا سی حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا وہ سلمان آپ کے نبی پیشاب پاخانے کے طریقے بتاتے ہیں، اتنی سے چھوٹی سی چیز؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہاں میرے نبی وہ ہیں جو پیشاب پاخانے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، چاہے تو بڑی سے بڑی باتیں ہو یا چھوٹا سا عمل ہو، میرے نبی نے ہر عمل کو بتا کے رکھا ہے۔ اب بتاؤ اگر اتنے چھوٹے سے عمل میرے نبی نے بتایا تو اس مہینے کے اندر ہونے والا عمل کیا نبی نے بھول گئے؟ کیا نبی نے بھلا دیا؟ کیا نبی نے چھپا لیا؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ایک حدیث ابھی پڑھ رہا تھا جس کے اندر ابھی بنیت الطالبین، ابھی جسٹ تقریباً 11:30 بجے میں پڑھ رہا تھا، نظر آئی، سامنے اٹھا کے پڑھنا شروع کیا رجب کے مہینے کے سلسلے میں، تو بنیت الطالبین جب میں پڑھا اس کے اندر عجیب اتنی باتیں تو مجھے یاد نہیں ہے، 30 روزوں کے بارے میں 30 کیٹیگری اس کے اندر بنا رکھا۔ ایک روزہ رکھو گے تو ایسا ثواب ملے گا، دوسرا روزہ رکھو گے تو جہنم سے دور ہو جاؤ گے، 3 روزے کوئی رکھے گا تو جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے 1 سال کی دوری ہوتی ہو۔ کس مہینے میں؟ اس مہینے میں۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کہاں بتایا؟ کسی حدیث کے اندر نبی نے ذکر کیا؟ کیا صحابہ نے عمل کر کے دکھایا؟ ارے صحابہ تو زبان سے تھوک نکلتا تھا، صحابہ اٹھا کر جسم میں مل لیتے تھے، برکت کے طور پہ تھوک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا زمین پر نہ گرتا تھا۔ نبی وضو بناتے، بچا ہوا پانی صحابہ جسم پہ مل لیتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو صحابہ نے کوڈ کیا، ان حدیثوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے؟ کیا صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام بھول گئے؟ یاد رکھیں یہ حدیث جو کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہتے ہیں یہ حدیث تو سب سے پہلے غلط ہے۔ دوسری بات عمل کے سلسلے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جب اللہ کے نبی نے کوئی عمل نہیں کیا تو شریعت سمجھ کر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کہا، اگر کسی نے کوئی عمل کیا جس کو میں نے نہیں کہا فہو رد و مردود، بیکار عمل ہے وہ۔ اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود روایت کرتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو نبی نے نہ کہا نہ کیا تو ایسا عمل کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ اکبر، سب سے بڑی بات جتنی باتیں ہو نبی کے حوالے سے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی جو صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر لکھ دیا ہے،
کیا کہا امام بخاری امام مسلم نے، اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث منسوخ کرتا ہے، کیا کوئی بات کرتا ہے کہ نبی نے نہیں کہا، نبی نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن اپنی طرف سے میں کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی عمل میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کہا اور کوئی ثابت نہیں ہے، اگر جھوٹ موٹ کا کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے ایسا عمل کیا، نبی نے کہا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ ایسا انسان، تو علماء کرام کی وہ جماعت اگر نبی کی طرف کوئی حدیث منسوخ کر دے اور نبی نے وہ عمل ہی نہ کیا، نبی نے کہا ہی نہیں، حدیث میں ثابت نہیں ہے، قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، اگر ایسا عمل نبی کی طرف منسوخ کر دے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سنو، وہ جو عمل کریں گے سامنے والے، اس سے گناہ تو جائے گا ہی تمہارے سر پہ، اور تم خود کہاں چلے جاؤ گے؟ سیدھا جہنم کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یاد رکھیں، آج ہوتا ہے نا، اگر مان لیجیے کسی عالم سے پوچھو، میرے ساتھ بھی کبھی بھی ہوتا ہے، کوئی پوچھتے ہیں یہ حدیث ایسا کیسا ہے، جیسے مثال کے طور پر بتاؤں، ہمارے جو معزز صدر صاحب تھے نا، ہارون رشید صاحب، اکثر مسئلے مسائل بہت پوچھتے تھے، میں ان کو کہتا مجھے معلوم نہیں ہے، انشاءاللہ میں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت ساری باتیں وہ پوچھتے تھے، حدیثوں کا سلسلہ ایسا ہے ویسا، مجھے علم نہیں ہے بولتے، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، عوام کے ذہن میں بات ہو گیا، مولوی صاحب کو بات پوچھو، ہے نا، اگر مولوی صاحب بولے نہیں مجھے معلوم نہیں ہے جی، ایک بات پوچھا ان کو معلوم ہی نہیں کرتا، کیوں بھائی؟ میں فرشتوں نے بھی کہا تھا نہیں مجھے نہیں معلوم، بس وہی علم مجھے معلوم ہے جو تو مجھے ہمیں سکھاتا ہے، لیکن انسان کس حیثیت کی ہے؟ معلوم نہیں ہے تو بول دو معلوم نہیں ہے۔ صحابہ کو دیکھو، ہمارے حدیث ہے نا، صحابہ کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ اس سے کوئی آ کے پوچھتے مجھے ایک بات بتا دیجئے، وہ صحابی کو معلوم ہوتا تھا، وہ بولتے تھے ہاں جی یہ حدیث مجھے معلوم ہے، یہ علم مجھے ہے، لیکن مجھ سے زیادہ فلاں کو زیادہ معلوم ہے، اس لیے آپ مجھ سے بہتر وہ آپ کو سمجھائیں گے، آپ ان سے معلوم کر لیجئے، آپ ان سے دریافت کر لیجئے۔ احتیاط کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو غلطی سے بھی چوک ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوخ ہو جائے، تو یہ ڈرتے تھے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ صحابہ بچتے تھے، تو ہم سب کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، ڈرنا نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ آپ دیکھیں تو اسی لیے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچتے تھے۔ اس کے بعد اس مہینے کے مناسبت سے کیا بات کرتے ہیں؟ رجب کی پہلی جمعرات کی جمعرات جو آتا ہے نا، پہلی جمعرات، آج تو 14 گزر گئے، آج تو 14ویں تاریخ، پہلی جمعرات جو آتا اس کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ؟ روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ الرغائب کے نام سے صلاۃ رجب بھی بعض لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ صلاۃ رجب یا تو صلاۃ الرغائب کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھو، اس کے بعد کتنے بار؟ ایک بار سورہ اخلاص، تین بار سورہ قدر پڑھو، پھر رکوع میں جانے کے بعد سبوح القدس رب الملائکۃ والروح کہتے 70 بار، کسی نے 100 بار۔ اتنی لمبی چوڑی دعا یاد رکھو، وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہی نماز ہمارے لیے کافی ہے، اور ان چیزوں کا ذکر کسی قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، ورنہ اٹھائیے چھوٹی سی کتاب سے شروع کیجئے، بلوغ المرام، اس کے بعد مشکات، ترمذی، ابو داؤد، پھر اس کے بعد بخاری، مسلم، کتاب الصلاۃ پڑھیے، کہیں بھی اس نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کتاب کے کتب ستہ کے کسی بھی حدیث کے اندر اس نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بار میں اوپر نماز پڑھا رہا تھا، کون سی معلوم ہے؟ خسوف یا خسوف کی نماز پڑھ رہا تھا، بعض لوگ باہر پوچھ رہے ہیں کون سی نماز ہے جی؟ ایک رکعت میں 2 رکوع پڑھتے ہیں نا، خسوف اور خسوف میں ایک رکعت میں 2 رکوع کرتے ہیں، رکوع کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو بعض بھائی ہمارے پوچھنے کے بعد مولوی صاحب یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ 2 رکوع کر رہے تھے دن میں وہ نماز؟ ہم نے کہا جی یہ صلاۃ خسوف ہے۔ ہاں یہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے جس کا ثبوت حدیث میں، اس کے بارے علم نہیں، جس کا ثبوت نہیں، اس کے بارے پوری نالج انسان کے پاس ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر خسوف و خسوف کا ذکر ہے، اس کے بارے میں نالج نہیں لوگوں کو، اور صلاۃ و رغائب اس کا ذکر نہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس کے بارے میں پورے لوگوں کو علم ہے، پڑھنا چاہیے کہ پڑھو،
اس سے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا۔ یاد رکھو صلاۃ الرغائب کی کوئی نماز قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اب لوگ عمل کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے کہاں سے عمل کرتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یاد رکھیں اس مہینے میں ایک چیز اور کام کرتے ہیں، کون سا؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم کہ وہ انسان کتنے اچھے تھے۔ امام جعفر، ان کے بارے میں ایک کونڈا بولتے، کیسا کہ وہ کہتے کھیر حلوہ میٹھا پکا کے اس پتہ نہیں کیا، پھر اس میں سب سے بڑی بات 22ویں رجب کو، چونکہ 14 ہے، 22ویں رجب کو کرتے ہیں کہ حالانکہ ان کی طرف ایک عجب کی داستان عجب ہندوستان کے لکھا ہوا ہے، کہ اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام جعفر نے کہا 22 رجب کو اگر کوئی میرے نام کا کیا کر کے کوئی کھانا پکا کے پھر اس کے بعد اس سے میرے وسیلے سے کوئی دعا کرے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے، پہلی بات تو غیر اللہ کے نام سے کسی چیز کا ذبح کرنا، کھانا بنانا حرام ہے، حرام ہے۔ میں ویسا نہیں کہہ رہا، قرآن کھولو، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ پڑھیے قرآن کریم، وہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا کتنی چیزوں کا حرام کیا ہے۔ میں نے 11 چیزوں کا تذکرہ بھی کرنا آپ کے سامنے، 11 ایسے چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پوری آیت کریمہ پڑھ جائیے۔ اللہ اکبر، اس کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ سنو کون سی چیزیں حرام ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ، کیا کہا کہ مردار جانور نہیں کھا سکتے، جو جانور مر گیا۔ اچھا آپ کو کنفیوز تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہاں جانور سے مراد یا ڈاؤن گرے والے جانور نہیں ہے نا، ڈاؤن گرے میں جانور بولیں گے تو وہ جانور جو گلی میں گھومتے وہ محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں یہاں جانور سے مراد چوپائے جو کہ حلال جانور، سمجھ رہے ہیں، وہ تو آلریڈی حرام ہے۔ اس کے بعد دیکھ اللہ کیا کہتا ہے، حرمت علیکم المیتہ، مردار، والدم، خون جو جم جائے۔ پھر یاد رکھیں کلیجی بھی خون کی قسم ہے لیکن وہ کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن وہ خون جو بہتا ہوا جم جائے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، اب دیکھیے ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، میں نے جانور کا ذکر کیا نا ابھی وہی ہے، تو تیسرا وہ جانور کا گوشت، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ بھی حرام جو غیر اللہ کے نام سے کیا کیا جائے؟ ذبح کیا جائے۔ اگر ایک چیز لیں یاد رکھیں ترتیب ضروری، وضو بناتے ہیں نا، اچھا کوئی آدمی کہے مولوی صاحب ایک کام کرتے ہیں، آج اتنے دن سے پرانی شریعت ایک نے کہا کہ اتنی دن سے پرانی شریعت ہے نا، تو ایک کام کیجیے، آج سے کام کریں گے، پہلے پاؤں دھوئیں گے، پھر سر کا مسح کریں گے، پھر ہاتھ دھوئیں گے، پھر چہرہ دھوئیں گے، وضو ہو جائے گا؟ ہاں جی آلو حدیث لوگ ہم لوگ ہیں نا، وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ترتیب شرط ہے۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ 4 فرض ہیں وضو میں۔ سب سے پہلے کیا کرنا؟ انسان کا منہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ ترتیب ہے۔ اگر کوئی انسان بولے صاحب پیر ہی تو دھونا ہے، ہاتھ ہی تو دھونا ہے، سر کا مسح ہی تو کرنا ہے، ہم الٹا کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ یہاں ترتیب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، سب سے پہلے مردار، حرمت علیکم المیتہ والدم، پھر خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، چوتھے نمبر پر کیا کہہ رہا؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ کھانا، وہ پینا، وہ چڑھاوا وہ بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، اللہ منع کرتا ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ اب امام جعفر صادق انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، اللہ عالم، لوگ کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھو غیر اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا تو 4 چیزیں ہو گئی، تو لحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ۔ اللہ نے کہا کوئی جانور کو چوٹ لگ کے جانور مر گیا وہ بھی نہیں کھا سکتے، جانور نے سینگ مار کے اسے ہلاک کر دی وہ بھی نہیں کھا سکتے، جانور اوپر سے گر گیا، اب گر کے مر گیا، آپ کا بکرا تیسرے منزل پہ باندھ کر رکھا تھا آپ نے قربانی کرنے کے لیے، قربانی کے وقت ہے، وہ جانور وہاں سے گر گیا آپ کا بکرا، آپ نے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر گرنے سے مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر دی تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتا ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اسی طریقے سے پھال نکالنا جو
کفار مکہ نکالتے تھے، تو یاد رکھو غیر اللہ کے نام سے کسی چیز کا ذبح کرنا، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سنو، یہ چیزیں جو لوگ آج کرتے ہیں، یہ لوگوں کے مانگنا، وسیلہ سے تو اللہ کو پکڑنا چاہیے۔ یاد رکھو وسیلہ سے کس کا پکڑنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور 3 چیزوں کا وسیلہ خاص طور سے انسان کو دینا چاہیے، نیک عمل کا، زندہ لوگوں کا وسیلہ پکڑ لو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا، ہم کیا بولتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، یہ ہے وسیلہ پکڑنا۔ نیک عمل کا، آپ نے کوئی اچھا عمل کیا، اس عمل کا آپ نے صدقہ خیرات کیا، اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہیے؟ وسیلہ پکڑنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ ہاں، نظر کا ماننا، آج لوگ نظر بھی مانتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ عمرہ وغیرہ بھی کچھ خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے اس مہینے میں کرنے سے ثواب ملتا ہے، پھر عقیدہ کو آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر واش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مہینے میں برابر ہے، خاص طریقے سے مہینے کی مناسبت سے حرمت کا مہینہ ضرور ہے، عمل کوئی خاص پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے آپ کے نبی کتنے احتیاط برتتے تھے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں جب جہالت کے دور میں تھا، مطلب ایمان نہیں لایا تھا، میں نے ایک نظر مانا تھا۔ کیا نظر تھا آپ کا؟ نظر یہ تھا کہ مقام بوعانہ میں ایک جانور میں ذبح کرنا ہے، اونٹ ذبح کرنا ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں هل كان فيها عيد؟ ذرا یہ بتائیے، کیا کفار کے دور میں، جہالت کے دور میں وہاں پہ کوئی عید کا میلہ لگتا تھا؟ صحابہ نہیں، کوئی میلہ نہیں تھا وہاں۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ هل كان، اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے؟ صحابہ کہتے نہیں، وہاں میلہ بھی نہیں لگتا تھا، وہاں کوئی بت بھی نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں هل كان فيها وثن؟ کوئی بت تھا وہاں پہلے؟ کہا نہیں، بت بھی نہیں تھا، نہ بت تھا، نہ کوئی میلہ تھا، نہ کچھ تھا، بس میں گزر رہا تھا اے اللہ کے نبی، تو میں نے سوچا تھا اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں یہاں پر ایک اونٹ ذبح کروں گا، بس اتنی سی میں نے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوفِ بنظرک، اپنا نظر پورا کر لو۔ کیوں؟ وہاں میلہ نہ لگتا تھا، وہاں جانور ذبح کرنا درست ہے، وہاں پہ کوئی بت نہیں تھا، کوئی مورتی نہیں تھی، تو وہاں پر جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ۔ 2 چیزیں یاد رکھیں اس حدیث کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی شرک والا عمل نہیں ہوتا تھا، نظر پوری کر لو، میلہ نہیں لگتا تھا، نظر پوری کر لو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ اگر مان لیجیے کسی نے نظر مان لیا، کافر تھا، نظر مان لیا، جیسے آج ہے نا ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیمپل ریڈی ہو گیا، اب لوگ ہر سال وہاں کیا کریں گے؟ یاترا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ اب لوگ دیکھتے رہیے، اب یاترا شروع ہو جائے گا وہاں کا۔ اب اگر کوئی کافر ہے، اس نے نظر مانی، کیا نظر مانی؟ کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں 1 مرتبہ وہاں کا چکر لگا کر آؤں گا، لیکن کام تو پورا ہو گیا، لیکن وہاں چکر لگانے سے پہلے اللہ نے ہدایت دے اسلام قبول کر لیا، فار ایگزامپل اس نے ایمان لے آیا، تو پھر اس کے چکر لگانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں، کہتے کہ سنو کہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ولا فیہا لا یملک ابن آدم، یا تو اگر ابن آدم اس چیز کا مالک نہیں ہے، اس سے بھی نظر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انس بن مالک کہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، ایک آدمی کے پاس بوڑھا ہو چکا ہے، ایک دم ضعیف، کتنا ضعیف ہے کہ 2 بیٹوں کے سہارے چل رہے ہیں، 2 بیٹوں کے سہارے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا حال ہے، یہ کیا رنگ ہے، یہ حال بنا رکھا ہے؟ تو ان کے بچوں نے کہا اللہ کے نبی میرے والد محترم نے نظر مانی تھی، کیا نظر مانی تھی؟ کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پیدل حج کرنا ہے، تو چلنے کی طاقت تو ہے نہیں، اس لیے ہم دونوں سہارا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم و کرم والے تھے نا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنو، تمہارے تکلیف دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اب تم اپنے بچوں کو تکلیف میں نہ ڈالو، اس لیے اللہ کے نبی نے بچوں سے کہا تم اپنے باپ سے بولو قسم کا کفارہ ادا کر لے گا، نظر کو کفارہ جو پوری کر لے گا، باقی اس کو سواری پر بٹھا لو، اس لیے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ تھوپتا نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن پڑھتے ہیں نا ہمارا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا ہے اللہ اس چیز کا مکلف نہیں
اتنا تجسس کی طاقت ہی نہیں ہے آپ کے اندر، اب یہ بوڑھا انسان چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ پیدل حج کرنے کے لیے جاؤ. اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، حج نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ضرور نہیں کہ وہ حج کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم نظر پوری کرو لیکن اللہ کی نافرمانی میں نظر نہیں پوری کی جائے گی. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابن آدم اس چیز پر اپنا قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس چیز کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو میرے عزیز و میرے بزرگوں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اہم بات اس مہینے کے تعلق سے پھر سے آپ کو ایک بات ذہن نشین کر دوں کہ آپ کو یہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کے مہینے میں خاص کوئی عبادت میرے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے. جیسے صلاۃ الرغائب کے بارے میں کتاب کی کوئی حدیث تلاش کیجئے، کیونکہ اللہ کی جو نماز ہے نماز فرض ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی ثبوت موجود ہے. آپ قرآن حدیث کھولیں گے کتاب الصلاۃ کے نام سے باب ملے گا، ہر کتاب میں بلوغ المرام، مشکات، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بخاری، مسلم، ہر کتاب میں کتاب الصلاۃ آپ کو ملیں گے. مسند احمد بھی کھولیں گے نا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب 12 جلدوں میں یہاں دیکھیں موجود ہے، اس کو بھی کھولیں گے تو کہیں بھی اس صلاۃ کا ذکر نہیں ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے کوئی نظر و نیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور ایک آخری بات آپ سے دل کے گہرائی کے ساتھ معافی کے ساتھ، معافی کا حق ہے بول سکتے ہیں، نمازی دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں. دنیا ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ رہا ہے، دنیا دلوں کے اندر بیٹھ رہا ہے، ہم اور آپ دین سے دور ہو رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ یہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا. ہم اور آپ اس طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں. دھیرے دھیرے ہمارا آپ بزنس، دنیا، کاروبار، سب کچھ کرو. سب کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میں تو کئی بار پھر ایک شکایت مت سمجھیے، میں ایک دل کی بات بولتا ہوں. کتنے بھائی سے بول دیتا ہوں بھائی نماز پڑھ کے آؤ، نہیں آ رہے، کیا نہیں آ رہے، بول دیتے ہیں، چاہے مذاق سے بولے یا تو پھر پتہ نہیں دل کے اندر سے بولے صاحب تمہارا کیا، تمہارا گھر بازو میں، تمہیں آ کے پڑھ لینا، ہمارے 50 کام رہتے ہیں. سب کو کام ہے میرے بھائی، کرنا ہے. نہیں کریں گے ہمارا کام بلغوا عنی ولو آیت پہنچانا، ہم سب کو عمل کرنا. جب تک نماز نہیں پڑھو گے، جب تک اللہ کے لیے نہیں بن جاؤ گے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلمانوں کی حالت کنڈیشن خراب ہوتی چلی جائے گی. اور یاد رکھو سب جو ڈر رہے ہو نا، جتنا ہمیں آپ کو ڈر ہے نا لوگوں سے، حکومت کی، اللہ کی قسم اتنی ڈر بٹھا لو رب تعالیٰ کی، اتنا اعتماد کر لو رب پر، اللہ کی قسم سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. اللہ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کیا. 70 صحابہ کی جان ہو، 300 صحابہ کی جان کو 1000 کافروں کے ذریعے سے بچا لینا. پھر اس کے بعد دیکھو جنگ قادسیہ کو اٹھا کر دیکھو. جنگ قادسیہ انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ رکھوں. جنگ قادسیہ کے اندر لاکھوں کے تعداد میں وہ تھے، اور لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود صرف 30,000 صحابہ. اللہ، آپ امیجن کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو 30,000 لوگ وہاں لاکھوں کے سامنے لڑ رہے ہیں. اس میں ایک عورت تھی خنسا رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر، حضرت خنسا. آپ روم جیسی مائیں کہاں ہیں؟ آج باپ ہیں، باپ اٹھاتا، ماں اٹھاتی ہے بچے کو، چلو تمہیں کوچنگ کے لیے دیر ہو رہا ہے، تمہیں کالج کے لیے دیر ہو رہا ہے. وہ ماں کیوں نہیں ہو جاتی کہ اٹھو نماز پڑھو، تھوڑا نماز پڑھ لو؟ باپ کیوں نہیں تیار کرتا اپنے بچے کو کہ اٹھو نماز پڑھنے کے لیے چلو؟ نہیں کرتے ایسا. کیوں؟ حضرت خنسا، یاد رکھو 4 بیٹے تھے اس کے، 4 بیٹے، بلایا قریب، وصیت کیا. آخری بات یاد رکھو تھوڑی سے 5 منٹ کے اندر، وصیت کے بیٹے ہو. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، اس کے بعد سے کہا خنسا سے، خنسا بوڑھی عورت کہاں جائیں گے آپ؟ کہا کہ بوڑھی ہوں تو کیا، میں 4 سپاہی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں. ہے جانے سے نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے اور باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں ویسا ہو گیا، دین میں ویسا ہو گیا. یہ 4 بچوں کو لا کر عمر بن خطاب سے کہتے عمر میں بوڑھی تو کیا ہوا، میں 4 سپاہی لے کر جا رہی ہوں. 4 سپاہی، 4 بیٹوں کو. اور سنو صبح جنگ ہونے ہیں، خیمہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتی ہے. ہے کوئی ایسی ماں دنیا کے اندر؟ ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے بچوں کو کافر کے سامنے مرنے کے لیے بھیجتا ہو؟ آج اگر ایسا مومنٹ بھی آ جائے نا تو بیویاں اپنے شوہر کو بٹھا دیں گی، اجی بیٹھو، تم ہی اکیلا ہو کیا لڑنے والا ہے؟ اب بیویاں بٹھا دیں گی، بچوں کو بٹھا دیں گی، چھوڑو تم یتیم، ہم میں کہاں کس کے سہارے جیوں گی. وہ کہتی کہ بیٹے سنو، 4 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بلندی کے لیے تم کسی بھی حالت میں کافر کے پیچھے مت ہٹنا، سب سے بہادری سے لڑنا. اللہ کی قسم یہ 4 بھائی کو جب خطبہ
خنسا عورت نے، صحابیہ رضی اللہ عنہا نے، اس کے بعد وہ چاروں بیٹے صرف انتظار کرنے لگے کہ اللہ صبح کب ہوگی، اللہ صبح کب ہوگی. دعا کرتے تھے اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ صبح سے پہلے ہماری روحی پرواز ہو جائے. ڈرنے لگے چاروں بیٹے. صبح ہوئے، اس کے بعد جنگ کے میدان میں کئی کافروں کے گردن اڑانے کے بعد خود شہید ہو جاتے ہیں. چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر جب حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کو ملتا ہے تو روتی نہیں ہے، گردنیں نہیں پیٹتی، اپنے آستین کو چاک نہیں کرتی، بلکہ خوشی مناتی ہے کہ اللہ الحمدللہ. اور حضرت خنسا شاعر تھی، یاد رکھو شاعرہ تھی، شاعر جو کہ شعر و شاعری کرتی تھی. شعر و شاعری کے انداز میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ چاروں بچے تیرے راستے میں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. وہ مائیں کیوں نہیں ہیں؟ آج بھی وہ مائیں پیدا ہو جائے، آج وہ باپ پیدا ہو جائے، آج اس کے اندر کرتوت پیدا ہو جائے. آج تو ہم باپ، آج دور ایسا آ گیا نا، ایک بڑا بیٹا ہو جاتا نا، باپ ڈرتا ہے بچے سے، اگر کچھ کہہ دوں تو بیٹا ناراض ہو کے نکل نہ جائے گھر سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم سے منہ موڑ لے. ایسے تو دنیا کی تربیت صحیح ہونی چاہیے. میرے عزیزو تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتانا ہے، دین کے اندر پلٹ کر آئیے. جتنی باتیں کہی جاتی ہے نماز کے تعلق سے، سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے نماز میں ہم بہت پیچھے ہیں. صرف جمعہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو وہی وہ فائدے مند ہوگا، وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جو گناہ، جو خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ معاف فرمائے. اور آپ آج سے کریں گے ایک بات، آپ خود بھی نماز پڑھ کے اپنے بچوں کو جگائیں گے نماز کے لیے انشاءاللہ. وہی بول رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. عصر کی وقت پتہ لگے گا کتنے لوگ ہیں. ہاں عصر میں پتہ یہی نہیں، ہر مسجد میں ہے نا. تو اس لیے چاہیے خود بھی بچوں کو، انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچوں، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. یہ کوشش کیجیے تاکہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مبارک.